پڑھا کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ادھر بھی پڑھ دوں ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی۔ میں نے سنا ہے کراچی والوں کی آواز بڑی خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جب آپ بولیں گے لا نبی بعدی کا جملہ، یہ حدیث کا جملہ ہے، حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے، حدیث لکھنا بھی ثواب ہے۔ ثواب کے نیت سے جب لا نبی بعدی کا جملہ آپ زبان سے نکالیں، اور خصوصاً ان ایام میں، خصوصاً تب کہ جب ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے، انشاءاللہ آپ کی زبان سے گونجا ہوا یہ جملہ آپ کے نام اعمال میں ثواب میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اللہ، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ، خالق کائنات کا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ختم نبوت کے لیے میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی، دو آیتیں، ایک اور آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور عربی کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ال لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ یوم عام دن کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو یہ ایک دن خاص ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم، آج کے دن۔ یہ کون سا دن مراد ہے؟ یہ وہ حجۃ الوداع والا دن مراد ہے جب اللہ کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمام نعمت کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نعمت سے مراد نبوت ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرات محترم، قرآن کی یہ آیت نے بتایا دین مکمل ہو چکا ہے، نبوت مکمل ہو چکی ہے، اور جب کوئی چیز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، پھر اس میں اضافہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس میں کمی بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب اس کے ساتھ ہم ایک صحیح البخاری کی حدیث ملائیں گے تاکہ اس آیت کا معنی اور واضح ہو جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی بنانے والے نے ایک بڑا خوبصورت محل تیار کیا،
بہت شاندار کمپلیکس بنایا، ہر بندہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ پورے محل کے ارد گرد یوں چکر لگاتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یار بڑا کمال محل ہے، بڑا خوبصورت محل بنایا گیا ہے۔ پھر وہ جو سامنے جب آتا ہے فرنٹ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ہر آنے والا بندہ وہاں آ کے رک جاتا ہے، ہر آنے والا شخص اسی جگہ پہ آ کے اشارہ کرتا ہے۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ جو ایک اینٹ کا سوراخ باقی ہے اگر یہ بند ہو جائے تو پھر مکمل ہو جائے گا، اس کے بغیر تو محل مکمل نہیں، اس کے بغیر تو اس کی خوبصورتی مکمل نہیں، یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر محل بھی مکمل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بینا، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، جب یہ اینٹ لگ گئی تو نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ میں آپ کراچی کے لوگوں کو ایک اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کچھ ماہ بعد عید قریب آ رہی ہے، ابھی سے میں آپ کو عید کی خوشی بتا رہا ہوں، اللہ اللہ۔ تو عید قریب آ جاتی ہے تو ہم سوٹ دیتے ہیں، بازار سے خریدتے ہیں، درزی کو ٹیلر ماسٹر کو دیتے ہیں، بھئی یار اچھا سوٹ سلائی کر دینا، میں نے عید والے دن پہننا ہے۔ چاند رات کو بندہ گیا اور جا کے بولا بھائی سوٹ میرا جو میں نے آپ کو دیا تھا آپ نے اسے سلائی کر دیا؟ اس نے کہا جی کمال ہے، میں نے آپ کا سوٹ جو سلائی کیا ہے نا اس میں اتنی محبت ڈال دی ہے، آپ کی قمیض سلائی کرنے میں میں نے اتنا پیار ڈالا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی کراچی کا ٹیلر ماسٹر ایسے نہیں کر سکتا جیسے میں نے کر دیا، آپ سے اتنی محبت کی ہے۔ اس نے کہا کیا کیا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اس نے جب اس کے سامنے پوری قمیض کھولی تو ہر بندہ میری طرف دیکھے، میں آپ کو بتاؤں تو کیا دیکھا، ایک بازو ادھر لگا ہے، ایک ادھر لگا ہے اور ایک ماشاءاللہ سامنے بھی بازو لگا ہوا ہے، ایک بازو سامنے بھی لگاؤ۔ وہ ایک ہی کیتا ہی ساڑی پنجابی ہے، وہ ایک ہی کھچ ماریا، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہ پوچھیں، یہ آپ کی پوری قمیض کا کپڑا اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا یہ ایک بازو جو آپ کا ماشاءاللہ سامنے لٹک رہا ہے، یہ ایک بازو کا کپڑا آپ کی ساری جو قمیض ہے اس سے سب سے زیادہ مہنگا یہ کپڑا ہے، میں نے باہر سے منگوایا، ٹرمپ کی فیکٹری سے منگوایا ہے، ٹرمپ کی فیکٹری سے منگوایا ہے، یہ بڑا مہنگا کپڑا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ماشاءاللہ اس درزی کو ٹیلر ماسٹر کو ماتھا بھی چومیں گے، ہیں پیار بھی کریں گے، کو 2-4 ہزار روپیہ بھی دیں گے یا ماشاءاللہ آپ اس کو تھپڑ ماریں گے؟ یہ ہے تو تھپڑ والا ہی نا، ہے تو تھپڑ والا ہی ہے۔ اور میرے محترم دائیو، جب انسان کی قمیض 2 بازوؤں سے مکمل ہو گئی تیسرے کی ضرورت نہیں، جو تیسرا بازو لگائے وہ شاباش کے لائق نہیں ہے، وہ تھپڑ کے لائق ہے۔ جب نبوت کا محل کمپلیٹ ہو گیا، اب نبوت کے محل میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرے شاباش کے لیے نہیں، اسے کیا پڑھیں گے؟ میں کہنا جتیاں نہ ماریے، ہیں اللہ اللہ۔ حضرات محترم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اللہ، نبی کریم